السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن حکیم سے متعلق جو اکثر سوال پوچھ لیتے ہیں لوگ کہ قرآن حکیم میں دکھائیے کلمہ کہاں لکھا ہے، یا بسم اللہ کہاں ہے قرآن کا حصہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے تو یہ کہاں ہے، اور اس طرح کی جو دیگر باتیں ہیں اس پر آج ٹیکنیکل بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں پر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں چیپٹر 16 آیت نمبر 98۔ یہاں باقاعدہ موجود ہے جب بھی ہم قرآن کو شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو یہ بات اب گانٹھ باندھ لیجئے کہ جب بھی ہم قرآن کو شروع کریں گے یا قرآن پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شیطان کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے چیپٹر 27 آیت نمبر 10 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن کا حصہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کریں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، مطلب اس اللہ کے نام سے ہمیں کوئی کام شروع کرنا چاہیے۔ پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ دکھاؤ قرآن حکیم سے، تو چیپٹر 37 آیت نمبر 5 یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کلمے کا آدھا حصہ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، دوسرا حصہ موجود ہے چیپٹر 48 آیت نمبر 29 میں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو آیتوں میں موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شہادت کے بارے میں کہ ہمیں گواہی جو دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے خود گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اور لاسٹ پوائنٹ کی طرف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور وہ آخری ہیں اور مہر لگ چکی ہے اب اس پہ، تو ختم نبوت بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔